بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم بیلانات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولانا ثقلین جد الحسن والحسین بن القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ ونعمنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب خدمت میں اشارت مولا کائنات سید ابوالمؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خوش مولا کے تعزیت وقت کے امام میں سمانہ خدمت میں خوش فاتح صاحب گزارہ مسلم نے کربلا، یہ ایام بہت غمناک ایام ہے، یہ قیامت کے دن ہے جو ہمارا رات کا پہلا امام جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ باب صاحب تاریخ کہتی ہے بہت صابر امام ہے، یہ بہت صبر کرنے والا امام ہے۔ اور باب صاحب 18 رمضان کا دن آیا، شب کی تاریخ آئی، مولا کبھی حجرے میں جاتے ہیں کبھی گھر میں جاتے ہیں، اور باب کبھی حجرے میں جاتے ہیں کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں۔ اور باب ایک مرتبہ حجرے کے باہر آنے کے بعد مولا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں: پالنے والے یہ رات کب تمام ہوگی؟ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آنے کے لیے منتظر ہے۔ اور باب صاحب تاریخ کہتی ہے کہ مولا کچھ گھنٹے بعد ایک مرتبہ پھر مولا نے یہ آواز بلند کی، ایک مرتبہ مولا نے داڑھی کو پکڑ کر آسمان کی طرف کیا، کہا کچھ گھنٹے بعد عنقریب یہ داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی۔ اور بابا جیسے سننا تھا زینب کلثوم قریب آئی، آنے کے بعد کہتے بابا کیا ماجرا ہے کہ جو آپ اتنی بے چینی سے یہ رات کٹ رہی ہے، جو آپ گزار رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی کہتے بیٹی تیرا باپ کچھ لمحوں کا مہمان بچا ہوا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور بابا صبح صادق نمودار ہوئی، مولا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں مسجد کی طرف، مولا کے گھر کے پلے ہوئے پرندوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا اپنے چوچوں سے، کہا میرے مولا چھوڑ کے نہ جائیے۔ اور بابا جیسے سننا تھا مولا نے کہا بیٹا حسن ادھر آؤ۔ ایک مرتبہ مولا حسن کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد علی کہتے بیٹا حسن میں جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو تم ان پرندوں کا خیال رکھنا، ان کے دانا پانی کا بندوبست کرتے رہنا، اگر ہو سکے تو انہیں گھر میں رکھنا تو انہیں آباد کر دینا۔ میں کہوں گا میرے مولا وقت آخر آپ کو پرندوں کی اتنی پرواہ، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں چلیے، یہی آپ کا چین میں آپ کا 6 ماہ کا بچہ جو اپنے حصول کی زبان ہوٹوں پہ پھیر رہا تھا اور پانی کے لیے ربابیدہ کوئی پانی نہ دے رہا تھا۔ اور ربابیدہ مولا مسجد میں آئے، اور ربابیدہ ایک مرتبہ مولا مسجد میں آئے، ابن ملجم کو جگایا۔ ایک مرتبہ مولا ابن ملجم سے مخاطب ہوتے کہتے ابن ملجم مجھے پتہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے، تم مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا ابن ملجم گھبراتا ہوا واپس چلا گیا۔ اور ربابیدہ ایک مرتبہ پھر مولا جب مسجد میراب پر بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ اذان کا وقت قریب آیا، ابن ملجم پھر آ گیا۔ اور ربابیدہ ایک مرتبہ ابن ملجم تاریخ روایت کہتی ہے ابن ملجم نے زہر بھری تلوار مولا کے سر پہ مارنے کے لیے رکھا تھا۔ ربابیدہ ایک مرتبہ وقت کا قریب آیا اذان کا، ایک مرتبہ مؤذن نے اجازت طلب کی، مولا نے کہا آج علی خود اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا۔ اور ربابیدہ علی گلدستہ اذان پر گئے، علی نے کہا اللہ اکبر، تمام کوفے کی گلیاں لرزنے لگی، قیامت کی گلیاں برپا ہو گئی۔ اور ربابیدہ ایک مرتبہ علی نے نماز تمام کی، اب ایک مرتبہ علی نے نماز کو شروع کیا، کہا اللہ اکبر، پہلے ہی سجدہ تمام کیا، اب ایک مرتبہ جیسے ہی علی دوسرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابن ملجم نے مولا کے سر پر ایسی ضربت ماری کہ مولا کا فرش شگاف کا ہو گیا، اور ربابیدہ خون کا فوارہ اٹھا۔ مولا نے کہا بیٹا حسن نماز کو تمام کرو۔ ایک مرتبہ حسن نے نماز کو تمام کیا۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کا بچا ہوا سجدہ کل کربلا کے میدان میں آپ کا حسین تیر پر معلق ہو کر ادا کر دے گا۔ ربابیدہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز تمام ہوئی، علی کے بیٹوں نے علی کو گلین میں رکھا، ایک مرتبہ علی نے ضربت جیسے اس سر پر رکھی، مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور ربابیدہ ایک مرتبہ علی کے بیٹوں نے علی کو گلین میں رکھا، اور ربابیدہ جیسے ہی گلین میں رکھا اب کچھ دور لے کے چلے، ایک مرتبہ مولا کہتے بیٹا حسن رکو۔ ایک مرتبہ رکنے کے بعد مولا
کہتے ہیں بیٹا حسن میرے چاہنے والے سے کہتے واپس چلے جائے، ابھی علی زندہ ہے، ابھی علی دنیا کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور باپ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں بابا، مولا حسن کہتے ہیں بابا کیوں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کے نمازی ہیں، آپ ان کو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی چیخ مار کے کہتے بیٹا حسن میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز انا محرموں کے کانوں میں جائے۔ ایک مرتبہ میں مخاطب ہوتا میرے مولا آپ کی بیٹیوں کی آواز انا محرموں تک نہ جائے، انا محرموں کے کانوں میں نہ جائے، آپ کو برداشت نہیں ہوگا، لیکن سن 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا جو آپ کی بیٹیاں سر برنا چادر، کبھی کربلا سے شام، شام سے کوفہ تیار بہ تیار پھر آ جائیں گی۔ اور بابے تھا علی کے بیٹا علی کو گلین میں رکھ کے گھر میں لائے، اور بابے زینب کلثوم گریا کر رہی ہے، بابا آج سے زینب کو کون پیار کرے گا، اچھا کلثوم کو کون پیار کرے گا؟ ایک مرتبہ زینب کلثوم یتیم ہو گئی، اور بابے تھا ایک مرتبہ مولا حسن کو بلاتے ہیں، مولا بلانے کے بعد علی نے اپنے سب بیٹوں کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ایک مرتبہ عباس کھڑے تھے، عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ رکھا، اور بات سے ام المؤمنین آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہے مولا کیا عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ سب آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ رکھا؟ یہ سننا تھا کہ علی چیخ مار کر رونے لگے، رونے کے بعد کہتے حسین ادھر آؤ، بلانے کے بعد کہتے ہیں میرا عباس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ کربلا میں تمہارے کام آ جائے گا۔ اور بابا مولا کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے غسل کفن دیا، ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، علی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور بابا ایک مرتبہ جب امام حسین مولا کو دفن کر کے آ رہے تھے، حضرت مولا نے راستے میں کیا دیکھا، دونوں حسنین نے کیا دیکھا؟ دیکھتے کہ ایک کھنڈر ہے، ایک جگہ ہے جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو رو رہا ہے چیخ مار مار کر۔ اور بابا ایک مرتبہ مولا قریب جاتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین امام حسن سے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے چاہنے والے تو کون ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ مخاطب ہوتا ہے، وہ اندھا نابینا کہتا مولا ایک چاہنے والا تھا، ایک آدمی تھا جو آتا تھا روز مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرے پہلو میں بیٹھتا تھا، کیا وجہ ہو گئی ہے کہ 3 روز سے آیا نہیں؟ ارباب اعضا میں اسے بہت یاد کرو میرے مولا، میں اس سے میری زیارت کرا دیجیے۔ اور بعد یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام حسین کہتے کیا اس آدمی نے جو اپنا نام بتایا تھا؟ کہا نہیں، میں نے جب بھی نام پوچھا وہ اتنا کہتا تھا ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین طلبہ کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا بابا علی تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، 3 دن ہو گئے۔ ارباب تھا ایک مرتبہ وہ نابینا چیخ مار کر رونے لگا، مولا سے کہتا میرے مولا مجھے بھی آپ نے بابا کی قبر تک پہنچا دو۔ یہ سنا تھا وہ نابینا کو لے کے گئے مولا، اب وہ علی کی قبر پر جانے کے بعد گریا کرتے کرتے مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔